فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نہ تو تم سے کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی بدل سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا جی جو 11ویں دیتا ہے تو اس کی تکلیف اس سے پلٹ کے دشمنوں پہ چلی جاتی ہے، تو وہ اللہ نے نفی کر دی کہ نہ تو کوئی تکلیف کسی سے دور کر سکتا ہے، نہ اس کی آئی ہوئی تکلیف کسی اور کے اوپر ڈال سکتا ہے۔ اب یہاں پہ جب ہم اتنا حصہ بیان کریں گے وہ کہیں گے یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، اولیاء اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں نہیں ہے۔ اچھا اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، کہتے ہیں اونچی دکان پھیکا پکوان، کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں اور کس طرح قرآن پاک سامنے رکھی جھوٹ بول رہا ہے کہ جو 11ویں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم 11ویں دیتے ہیں، جو ہم پر مشکلات آتی ہیں وہ لوٹ کے دوسروں پہ چلی جاتی ہیں۔ یہ آج تک کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں رہا، یعنی اس طرح کا ایسا جھوٹ بولنا کہ کسی کے وہم و گمان میں نہ ہو۔ جتنے مسلمان اصالہ ثواب کرتے ہیں، 11ویں دیتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ جو ہم پر مشکلات آتی ہیں وہ پلٹ کر دوسروں پر پہنچیں گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، نہ کسی کے وہم و گمان میں یہ بات آئی ہے۔ ایسی باتیں کرنے والے جاہل اور لعنتی شخص ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے جھوٹوں پر لعنت اس لیے فرمائی کہ جھوٹ بول کے کس طرح معانی اور مفہوم کو بدلتے ہیں۔ تو آگے دیکھیں کہ یہ اس نے کس طرح جھوٹ بولنا ہے۔ اولئک الذین یدعون، یہ لوگ جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں ان کا اپنا حال یہ ہے، یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے پاس وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ پنجابی والا وسیلہ نہیں، عربی والا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ اس سے مراد پھر کیا ہوا؟ نیک بندے۔ بت تو وسیلہ نہیں تلاش کر رہے نا، ان کے اوپر تو کوئی شریعت کی اوبلیگیشن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں نا، وہ تو خود اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ کیا وسیلہ تلاش کرتے ہیں؟ ایہم اقرب، کہ کون اللہ کے جتنا قریب ہو سکتا ہے وہ قریب ہو جائے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ یہ تو کہیں گے نا کہ بتوں کے بارے میں یہ آیات ہیں۔ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، وہ بتوں کے بارے میں نہیں ہے، کافروں کے بارے میں نہیں ہے، مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ یہ کتاب اس نے سامنے رکھی ہوئی ہے، مسلم شریف۔ کہتا ہے یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہیں۔ بھائی اگر آپ نے پڑھی ہوتی تو ایسی بات نہ کرتے۔ اسی مسلم شریف میں 4 روایتیں ہیں اسی آیت کے متعلق۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 کے بارے میں 4 روایتیں ہیں، 7554، 7555، 7556 اور 7557۔ ان چاروں روایتوں میں یہ ہے کہ کافر لوگ جنوں کی پوجا کرتے تھے، پھر وہ جن ان میں سے ایک گروہ مسلمان ہو گیا، ابھی انہی کی ابھی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جن کی پوجا کر رہے ہیں، جن کو پکار رہے ہیں، وہ تو خود رب کو ماننے والے ہو گئے اور رب کی بارگاہ میں وسیلہ لے رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ ان کفار کے بارے میں، کہ وہ کافر ہیں، جنوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ان جنوں کا ایک گروہ تو مسلمان ہو گیا ہے، اب بھی ان کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ خود جو مسلمان ہو گیا وہ تو رب کے قریب ہو گیا، وہ رب کے یہاں وسیلہ لیتا ہے۔ تو کس طرح اس نے جھوٹ بولا کہ آئیے میں آپ کو آگے جو اگلی آیت ہے وہ بتاتا ہوں۔ وہ مسلمانوں کے بارے میں ہے، وہ بتوں کے بارے میں نہیں ہے، وہ کافروں کے بارے میں نہیں ہے، وہ اولیاء کرام کے بارے میں ہے، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہے، نبیوں کے بارے میں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا وہ کفار کے بارے میں کہ کافروں، جن جنوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ تو مسلمان ہو گئے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ قرآن سامنے رکھ کے، حدیث سامنے رکھ کے کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ دو تو اس نے واضح جھوٹ بولے نا۔ یہ جو اصالہ ثواب کرتے ہیں، 11ویں پکاتے ہیں یا 11ویں دیتے ہیں، تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب ہماری جو برائیاں یا ہماری مشکلات پلٹ کے ان پر جاتی جو ہمارے دشمن ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، نہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اور دوسرا، قرآن سامنے رکھ کے، نبی علیہ السلام کے فرمان کو نظر انداز کر کے، کتاب مسلم کے سامنے رکھے، کہتے ہیں ہماری باتیں بخاری مسلم سے ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی باتیں بخاری مسلم سے ہوتی تو اتنے بڑے بلنڈر نہ کرتے، اتنے بڑے جھوٹ نہ بولتے جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہے، وہ آپ عقیدہ دوسروں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔
اللہ کریم ہم مسلمانوں کو اور تمام مسلمانوں کو ایسے شریروں کے شر سے بچائے، ایسے جھوٹے لعنتی لوگوں سے بچائے، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔